بہت سارے لوگوں کی خواہش تو ہے کہ اسے بنیاد بنا کر چیزیں اس طرف جائیں، لیکن جائیں گی نہیں۔ یہ آپ کو 100%؟ بھائی میں 100% کیا، یہاں پہ تو وہی آپ نے پہلے خود کہا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بدقسمتی سے اب یہ صرف پاکستان تک محدود ہی نہیں رہا۔ دیکھیے 2022 کی فروری میں جب روس نے یوکرین پہ حملہ کیا تو ہم سب کا یہ خیال تھا کہ یار روس اتنا بڑا ملک ہے، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ہفتے کے بعد وہ اس ملک پہ قبضہ کر کے تو وہاں کا جو دارالحکومت ہے کیو، وہاں پہ ان کی ایک پپٹ گورنمنٹ جیسے افغانستان میں کارمل کو بٹھایا تھا وہ بٹھا دیں گے، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ آج یعنی اگلے مہینے کی 26 تاریخ کو 2 سال ہو جائیں گے اور وہ جنگ ابھی تک جاری ہے۔ 2 سال سے وہ اور ابھی تک اس کے اثرات جو ہیں ان سے ہم نکل نہیں پائے ہیں۔ دنیا بھر میں جو ہے نمبر 1 اس نے تیل اور گیس کی قیمتوں کو جو آسمان سے لگایا ہے۔ مجھے خود بہت عرصے بعد پتہ چلا تھا کہ اس وار کی وجہ سے ہمارے یہاں مہنگائی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں تو چلو پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ گندم پیدا ہوتی ہے اور اتنی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنا گزارا کر لیتے ہیں، کچھ ہمارے سٹوریج میں بھی ہے، اس کے باوجود ہم احتیاطاً کچھ درآمد بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن افریقہ کے تقریباً 60 سے 70% ملک جو ہیں وہ گندم کے لیے یوکرین اور روس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور وہ جنگ بلیک سی میں جو ہو رہا تھا تو اس کی وجہ سے بہت اور بڑی انٹرنیشنل مداخلت کر کے تو روس سے ترلے منتیں کرنا پڑیں کہ بھائی یوکرین کا اگر آپ دیکھو نا ان کا قومی جھنڈا تو وہ دراصل گندم کا کھیت ہے، کہ وہ پیلا رنگ ہے، وہ جو پکی ہوئی گندم، اور وہ ساتھ میں اوپر آسمان ہے اور پھر وہ سبز ہے، یہ ان کا تو وہ ہے۔ اسی طرح روس بہت بڑا گندم پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اینی وے ہم دوسری طرف وہ بہک جائیں گے۔ ابھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا تو گزشتہ برس 7 اکتوبر کو تو اگین ہم نے کہا یار کہ غزہ اسرائیل کے لیے کیا ہے۔ آج دیکھیے نومبر، دسمبر، جنوری، اور کوئی دور پرے نام نہیں ہو رہا۔ معاملہ اور بگڑ رہا ہے کہ یمن میں جو حوثیز ہیں انہوں نے جو ٹریفک ہو رہی ہے ریڈ سی میں اس کو روکنے کے لیے وہاں سے میزائل پھینکنے شروع کرتی ہیں۔ اب اس کی وجہ سے اللہ معاف کرے، مثلا جیسے ہم جیسے ملک ہیں، ہمیں تو تیل کے لیے تو ہمارا تو سارا امپورٹ ہوتا ہے۔ فرض کرو اللہ میرے منہ میں خاک، ایک دن جو پاکستان تیل لے کے آ رہا ہے جہاز، اس کو ہٹ کر دیا اس طرح کے کسی میزائل نے، تو ہمارے ہاں جو تیل کی قیمت آسمان پہ لگے گی تو کیا ہوگا۔ تو اس لیے دعا ہم بے یقینی کی موسم میں رہ رہے ہیں، اور یہ بے یقینی اصل میں ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف ہم کنویں کے مینڈگوں کی طرح نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب قسم کی وحشت اور انتشار پھیلا ہوا ہے اور خوف کا عالم ہے جو کہ کنٹرول نہیں ہو رہا، کسی طرح ایک کے بعد ایک سچویشن بڑھتی جا رہی ہے۔ بڑھتی اس لیے جا رہی ہے کہ ایک امریکہ کا ایک بہت مشہور کالم نگار ہے، میں ذاتی طور پر اس کے بہت سارے خیالات سے ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن اس نے چند ایک باتیں بڑی تخلیقی کی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر جب یہ انٹرنیٹ ایجاد ہوا تو اس نے باقاعدہ ایک تحقیق کے بعد کتاب لکھی تھی کہ دنیا گول نہیں، کہ زمین گول نہیں بلکہ چپٹی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جی کال سینٹر انڈیا میں بنے ہوئے ہیں، امریکہ ہے، اور یعنی 24 گھنٹے پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ورلڈ از فلیٹ کا اس نے اب اس نے ابھی ریسنٹلی ایک یہ بات کہی ہے، اس نے کہا کہ یار یہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ، قومیں، نسلیں، فرقے، یہ اپنے 400 1000 سال پرانے جو ان کے آپس کے اختلافات ہیں ان کو جدید دنیا کے ہتھیاروں کے ساتھ اب حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ مثلا ایک زمانے میں جو چیز جو تلوار کے ذریعے ہو رہی تھی، صلیبی جنگ مثال کے طور پر، تو اب ڈرونز کے ذریعے لڑی جا رہی ہے، تو اس میں زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، زیادہ وحشت پھیل رہی ہے، زیادہ تباہی مچ رہی ہے۔ تو اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان ان تمام خطوں سے، خطرات سے کامل آزاد، ہم کو جزیرے میں تو نہیں رہ رہے نا بھائی، اور ایک ایسا ملک ہے جسے بہت ساری بنیادی ضرورتوں میں، جن میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ تیل ہے، کھانے کا بھی اور
گاڑی میں چلانے کا بھی. بالکل. اور گیس تو ہم بنیادی چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس، لیکن تو ظاہر ہے کہ ہم پہ اثرات تو ہوں گے اس کے. اب ایران اور پاکستان کا یہ جو معاملہ ہے یہ ہم دونوں کے درمیان جنگ کی طرف لے جائے گا تو نہیں. اور خدا نخواستہ چلو فرض کرو، ایک تو میں کوئی اس کا کوئی دور پر بھی امکان فی الحال نہیں دیکھ رہا، اور اللہ کرے کہ میری یہ بات جو ہے میرے منہ میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ میرے پہ رحم کرے. میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم ایک بے یقینی کے موسم میں رہ رہے ہیں. پوری دنیا یا صرف ہم ایز پاکستانی؟ پوری دنیا نا. میں نے کتنی مثالیں گنوائی آپ کو. بھائی آپ ذرا نگاہ ڈالو، اسرائیل غزہ، رشیا یوکرین، روس یوکرین، یہ تو یعنی سامنے کی باتیں ہیں نا. پھر اٹسیلف مطلب امریکہ میں اس وقت جو سیاست ہے وہ اتنی ہی زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے جتنا ہمارے ہاں ہے. یا تو آپ ٹرمپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، یا تو ٹرمپ گنڈا ہے، کسی رول کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ پاپولسٹ اپروچ پوری دنیا میں بدتمیز آدمی ہے، یا نہیں ہے. یا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ یار باتیں تو صحیح کرتا ہے. ہمیں بس لگتا ہے ہم ایز اے سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہیں. اور یورپ کے بہت سارے ملکوں میں ابھی جو حالیہ انتخاب ہوئے ہیں اس میں انہوں نے گورے متعصب لوگوں کو، ابھی جیسے ہالینڈ میں، یعنی جس کے انتخاب کا حصہ تھا کہ وہ یعنی کلام پاک کی تعلیم پر پابندی لگا دے گا، اسے پڑھنے پر پابندی لگا دے گا. فرانس میں حجاب جو ہے وہ جرم ہو گیا ہے. اٹلی میں بالکل میسولینی کو ہیرو ماننے والی خاتون وزیر اعظم ہو گئی ہیں. تو یہ کہنا کہ صرف ہمارے یہاں ہی معاملات بگڑ رہے ہیں، جی نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں تو فوراً لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں ہمارا صرف نہ ہو. مجھے تو ایک بات بڑی عجیب لگے گی، میں ایک ویسے بات کرتا ہوں، ایران اور عراق کی 8 سال تک مستقل جنگ ہوتی رہی، لیکن ہر 4 سال بعد ایران میں انتخاب ہوئے. تو کیا ہم ایران کو یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ ہم تم سے بھی برے ملک ہیں؟ کہ تمہارے ہاں تو 4 سال جنگ رہے ایران اور عراق کی، اور جب بھی آپ اپنے انتخابات بر وقت کروائیں، اور ہم جو کہ ایٹمی قوت ہوتے ہیں ہم آپ سے جنگ کی خوف سے بس ہم ڈیلے کر کے بیٹھ جائیں. یہ تو اپنا مذاق. لیکن پھر یہ اتنی ان ٹائملی چیز اس طرح ہونا، سوال تو آتا ہی ہے مائنڈ میں نصرت صاحب. ان ٹائملی بالکل بھی نہیں ہے، یہ چیز بلڈ ہو رہی تھی. دیکھیے ان کے ایک کمانڈر ہیں قاسم سلمانی صاحب، آج سے 2 سال قبل وہ ڈرون حملے میں مارے گئے تھے. ان کی دوسری برسی تھی وہاں پر، جو وہاں پہ بہت اساتیری کمانڈر تصور کو ہوتے تھے موصوف، ان کی برسی کا جو اجتماع تھا اس میں بم پھٹ گئے اور 100 کے قریب لوگ جان سے گئے. تو بہت بڑی شرمندگی کا باعث ہوا نا کہ جی ایران کی حکومت اپنے ایک اتنے نامور کمانڈر کو، جس نے لبنان میں لوگوں کو ٹرین کیا اور باقی جگہوں پہ، عراق میں اپنے یعنی کہ وہ بنائی ایران کے لوگوں کی روٹس، جس کو اسٹریٹجک ڈیپتھ آپ یہاں کہیں گے، اس کی برسی ہے یار، اور وہاں پہ دھماکے ہو گئے لوگ. تو اب وہ خفت مٹانے کے لیے تو کہیں نہ کہیں تو انہوں نے پھر، لیکن یہاں جو انہوں نے پنجگور میں وہ سبز کو غالباً گاؤں میں جو پھینکے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے گزشتہ مہینے وہاں پہ ان کے بلوچستان میں 11 پولیس والے ایرانی مارے گئے تھے، ایک تھانے پہ حملہ ہوا تھا. وہ یہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے. اچھا اب بڑی لطیفے کی بات ہے، ایرانی کہتے ہیں جی سوری، ہم نے یقیناً آپ کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے. جی ہاں جی، وہ کچھ خود مختاری میں بھی تھوڑا سا، لیکن سر بات یہ ہے کہ جنہیں مارا گیا ہے وہ تو ہمارے لوگ تھے، یعنی ایرانی تھے، لیکن بلوچ تھے. ہم نے جو جوابی رد عمل کیا ہے اور وہاں جو آپریشن کیا ہے اس میں جو لوگ مارے گئے ہیں، اس کا ایران کی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہاں یقیناً ہماری بھی فضائی حدود کی وائلیشن ہوئی ہے، اور جی ہاں خود مختاری بھی افیکٹ ہوئی ہے، لیکن جو مارے گئے ہیں وہ ایرانی نہیں تھے، پاکستانی تھے، وہ پاکستان. لیکن اس بات کو ایک اور نقطہ نظر سے دیکھیں، اور اس سے میں واقعتاً دل سے پریشان ہوں کہ دونوں طرف مارے کون گئے ہیں؟ بلوچ. تو کیا کوئی ایسی گیم بن رہی ہے کہ جیسے 1980 کی دہائی سے جو پشتون تھے ڈیورل لائن کے دونوں طرف، وہ کولیٹرل ڈیمیج تھے، اور اب بیچارے بلوچ جو ہیں وہ پاکستان اور ایران کے درمیان کسی نہ کسی کشیدگی کی وجہ سے اب وہ لوگ کولیٹرل ڈیمیج نہ بن جائیں. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو،
میرا اپنا خیال ہے کہ بہتر یہی ہے، پاکستان اور ایران ہمارے بہت دیرینہ تعلقات رہے ہیں. دیکھیے ایران پہ سب سے برا وقت تو وہی تھا نا، جب فروری 1979 کے انقلاب کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی اور خاص طور پر ان کے جو ہمسائے میں عرب ممالک تھے وہ بہت تھے. تو ہم لوگ تو اس وقت افغانستان کے حوالے سے امریکہ کے سب سے بڑے الائی تھے. افغانستان کے حوالے ہم نے ان دنوں غیر جانبداری برقرار رکھی ایران اور عراق کے دن، ورنہ اگر فرض کریں ہم بھی اس جنگ کا حصہ بن جاتے تو ایران کا کتنا نقصان ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ ان تمام حقائق کو نظر میں رکھتے ہوئے بالآخر ہر چیز بدل سکتے ہیں، ابھی بھی اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے. جغرافیہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. ہمسایوں سے جھگڑا بھی ڈالنا کوئی بہت عقل مندی کی بات نہیں ہوگی. میرا خیال ہے کہ اسکور سیٹل ہو گیا. انہوں نے ہمارے میزائل پھینکے تھے، ہم نے بھی پھینکے. ہمارا آپریشن بائی دا وے بلکہ 3.5 گھنٹے تک جاری رہا ہے. ایرانی وقت کے مطابق 4:30 شروع ہوا تھا اور 7 بجے آخری ہوا. ختم ہوا. سو وی ور ان اے وے ون اپ. لیکن چلیں انہوں نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا، اسکور 1 ہو گیا آن اسکور بورڈ 1-1. تو اب ختم تو بس ٹائی ہو گیا. تو اب بیٹھ کے ایک دوسرے سے کبھی کیوں یہ مسائل ایسے ہو رہے ہیں، کیوں ضرورت پڑ رہی ہے. آئی ہوپ کہ سینٹی پریویلز. اور جو بیانات آ رہے ہیں ایرانی قیادت کی طرف سے اب ہم امید ہی کر سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ افورڈ کر سکتا ہے ایران کے یہ اس کو جنگ کی صورت. ہاں ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی خواہش ضرور ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ جنگ کی طرف جائیں چیزیں. ہاں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی انہیں الیکشن سے کچھ نہیں ملے گا. تو سر پھر ہم سوشل میڈیا پہ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا جو سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ قیدی نمبر 804 کے دیوانے بھی شامل ہیں. وہ تو خیر کہ اگر ہمارا محبوب نہیں آ رہا اکراس دا تو گلوب میں لعنت بھیجتے ہیں ہم انتخابات پہ کہ ہمارا محبوب نہیں آ رہا. تو پھر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کا کیا بنتا ہے اور ان کے سپورٹرز کا کیا بنتا ہے. اور نہیں دیکھ بھی لیتے ہیں ایک انتخاب طرف میں. دیکھا جائے تو بہت اچھا تاریخی چیلنج ہے. ان کے سپورٹرز جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اگر اس میں بھی وہ سگنیفیکنٹ نمبرز کے ساتھ اپنے بندے بھیج دیں تو دے ول بی اے فارمیڈیبل پولیٹیکل پاور. فارمیڈیبل. اور آئی تھنک کہ میں تو اگر تحریک انصاف کا حامی ہوں تو میں اس پر پوری توجہ دوں گا. میں کہوں کراؤ الیکشن اور ہم اپنے بندے تمام تر چیزوں کے باوجود بھیج کے دکھائیں گے. ٹیک اٹ ایز اے چیلنج. بالکل ٹیک اٹ ایز اے چیلنج.